شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقدس کتاب، سب سے اہم کتاب قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے انتخاب کیا، چنا۔ اور اس کی دوسری جگہ توضیح کی، تفسیر بیان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رمضان کے ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو رمضان کے سب سے بابرکت اور سب سے معزز رات میں ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، شب قدر میں ہم نے اتارا ہے۔ تو سب سے دوسری فضیلت رمضان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ تیسری فضیلت آپ پڑھیں گے، جب سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں گے تو رمضان کی جتنی بھی آیات ہیں اسی کے اندر ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو کہیے کہ میں ان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو سب سے سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر، تفسیر القرآن العظیم جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں اس کی تفسیر کہ اس آیت کو رمضان کی آیتوں کے بیچ میں لانے کا مقصد اور یا لانے کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ رمضان میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، 3 لوگ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک والد کی دعا، باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے۔ باپ جب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے اور اپنے بچے کے لیے اللہ سے کامیابی اور کامرانی، اس کی نیکی اور اس کی ہدایت اور اس کی توفیق کی دعا مانگتا ہے، اللہ کا عرش والا بھی وہاں سے اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسافر سفر میں ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، سفر کی حالت میں ہے، وہ لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوتا۔ اس سفر کی حالت میں جب دنیا چاروں طرف سے اپنے اپنے مصروفیات میں ہوتی ہے، وہ مومن بندہ اپنے دل کو، آنکھ کو اور اپنے قلب کو اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ میں سفر میں ہوں، اور تیرے حبیب نے، نبی نے فرمایا ہے کہ سفر کے دعاؤں کو تو قبول کرتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے، اپنی دنیا، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اس مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اسے قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو رمضان کا روزے رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہے، افطار پر بیٹھا ہے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ افطار پر بیٹھا اور ہنگامہ کر رہا ہے، بس اس کی نظر پکوان پر ہے کہ کھانے کے لیے کب جیسے اذان ہو جائے اور ہم کھانے لگے۔ نہیں، ایک مومن بندہ جب رمضان کے روزے میں ہوتا ہے تو اس کی کیا ہونی چاہیے کہ افطار سے 10 منٹ قبل بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں اس مہینے کے اندر قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی بھی دیتا ہے۔